اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بھی دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ان کو چھوڑیں، ہونے دیں، جو بھی ہوتا ہے ہر آدمی اپنا بھگتے گا۔ میں چند دل کی باتیں جو ہیں میں نے کرنی ہے آپ لوگوں سے، کچھ یا کچھ دوستوں سے کہہ لیں۔ دیکھیں، اللہ ہر ایک میں بستا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی خاص قوم، خاص کلر، خاص کوئی لینگویج، خاص کوئی اس کا کوئی برادری، خاص کوئی اس کا کوئی خاص نہیں۔ خاص وہ ہے جو اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے یا اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تو ہم ایک ٹیسٹ ہے، پتہ ہے ہر آدمی جا رہا ہے یہاں سے، رک کوئی بھی نہیں پایا، بڑے سے بڑا بادشاہ، کنگ، انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی، بڑی کی ہے، لیکن نہیں، یہاں پہ ہم نہیں رک سکتے۔ یہ ایک لا ہے، یہ ایک رول ہے، اس سے کوئی بھی نہیں بچ پایا اور نہ بچ پائے گا، ایکسیپٹ اس نے جس نے اجازت مانگی ہو۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کس نے اجازت مانگی تھی، اور قسم بھی کھائی تھی۔ کس کی کھائی تھی؟ اے رب تیری عزت کی قسم۔ تو اب یہ چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں میسنجر، پیغام پہنچانے والا۔ تو آج مجھے کچھ لوگوں نے جواب بجھایا ہے، اس نے کہا کہ آپ ان کے کچھ لوگ جو آخری نبی تھے، جو آخری پیغمبر آنے ہیں یا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ تو جنوں کے بھی نبی ہوں گے، جنوں کے بھی میسنجر ہیں، اور ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اس میں ان کی بھی ہمارے جیسے حساب ہے، اور بہت زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اگریسو بھی زیادہ ہے اس سے۔ لیکن یہ ہے کہ ان میں اچھے بھی ہیں بہت زیادہ، جو اچھے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین جو پازیٹیو ہے کہ ہم بھی ایمان لاتے ہیں جو انسان لائے ہیں، ایمان جو جیسے انسان سوچتے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ نا خود ہی انسان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ نا حاوی کر لیتا اپنے اوپر دوسری مخلوق کو، ہوتی وہ صرف انسانوں کے لیے ہی ہوتی ہے آپس میں، لیکن وہ کس کو اصل میں وہ انسان ہی ہوتا ہے، اس کے اوپر مسلط، یا اس کو گرانا ہے یا اس کو حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے پھر وہ کچھ جو شریر جو جنات ہوتے ہیں، جو وہ پھر اچک لیتے ہیں ایسے لوگوں کو، تو پھر وہ مسئلے بڑھاتے جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے حل تو یہی ہے کہ ایک میرا دوست تھا عالم مولانا مبارک احمد کریمی صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھا دوست تھا میرا، کہتے تو یہ ہیں کہ ان کے پیچھے لا کے رول گیا ہوگی، لیکن حق ہے نا۔ پھر اس نے بیان کیا، اس کے بعد اس نے سوری نہیں کی، پھر بڑا کہا سوری کرو ہم سے۔ میں بھی گیا تھا، میں بابا جی جو حق روک جانا تسی سوری کہہ دو، حق اندر کہڑی گل ہے، میں کہہ لینا ہونا سوری، انہیں پتر دوسری تیسری تو پھر پھڑ لیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے پاس ایک لائبریری تھی جو ان کے والد صاحب کی تھی، کیا نام تھا ان کا، نصر اللہ تھا اس کا نام۔
وہ بہت پرانی کتابیں اور بہت بڑا ذخیرہ تھا ان کا ماشاء اللہ. اور پھر وہ میں لے کے آتا رہا ہوں ان سے پڑھنے کے لیے، پھر وہ دے جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ وہ کچھ میرے بھی حالات ٹائٹ ہی تھے کیونکہ میں بھی مطالعہ کے اوپر ہی لگا ہوا تھا. تو ہم کچھ آگے لائبریری جو تھی، پہلے تو میں نے بچپن میں ایک بنائی تھی، سب سے پہلی لائبریری میں نے بچپن میں بنائی تھی شفیق لائبریری. کہیں کہیں پہ بھی وہ نا مل جائیں گی وہ اس کی چوب لگی ہوئی کتابیں. وہ میں نے بنائی تھی چھوٹے ہوتے جب میں تقریباً 10ویں 9ویں 10ویں میں تھا. تو اس کے بعد ان کی لائبریری تھی تو وہ میں نے پڑھتا رہا. کچھ کتابیں میں ملیشیا میں بھی لے کے گیا، کوریا میں بھی لے کے گیا. اس طرح میں آتا جاتا رہا تو میری کافی کتابیں وہاں پاکستان مسجد میں پھر دے دی گئی تھی. کیونکہ میں جب جا رہا تھا کوریا تو میں نے قرآن مجید کو ساتھ لیا تھا، زیادہ کتابیں نہیں لی تھی کیونکہ پھر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ قرآن مجید میرے لیے ابھی کافی ہو چکا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ وہ پیچھے جو ساری پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ میں نے، ایون کہ وہ ترمذی شریف بھی میں عمر اعظم کی والدہ ان سے، مسلم شریف یہ سارا میرے گزرا ہوا ہے میں ایگزیکٹلی. لیکن وہ چیزیں ہیں اس میں جو ضروری تھی کہ حقوق البات کے معاملے میں اس کے بارے میں بہت کم یعنی کہ نا بیان کی گئی تھی. تو یہی ضرورت تھی اپنے قوم کو یا دوسرے لوگوں کو، سوسائٹی میں جو مسائل آ چکے ہیں ان کا حل ڈھونڈنا تھا. تو یہی تھی کہ جو ہم نے کمی کی تھی اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ وہ ڈھونڈ کے اس کو زیادہ بیان کروں. کیونکہ جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عبادت کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری، یہ ہمیں ہی اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں اپنے کا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کو اس نے عبادت رکھ دیا ہے. کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے عبادت بزرگ کی. ساری دنیا ساری کائنات اس کی ویسے ہی بات کر رہی ہے، وہ آپ سے کروا کے انہوں نے کیا کرنی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں صرف یہ ہے کہ آپ ڈسپلن میں آ جاؤ. اگر اس کے بغیر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، اگر اس کے ساتھ آنا چاہتے ہو تو وہ اس سے بھی بہتر ہے، اللہ اجر کا ڈبل بدلہ دیتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اگر فرض کیا دوسری مذہب ہے ان کا عبادت کا طریقہ اور ہے، کوئی لفظی عبادت کرتے ہیں، کوئی اور عبادت کا طریقہ ہے، اس میں کوئی اگر انسانیت کا کوئی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کو ایز اے فلاح چل رہا ہے کام تو پھر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اصلاح ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اصلاح یا جو عہدہ یا اختیارات اگر ہاتھ میں آ گئے ہیں تو بس اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا لیں یا جیسے کوئی بادشاہ کہے یا جیسے کوئی وہ کر نہیں سکتے آپ. خاص کر یہ مذہبی لوگ ہیں، میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوا ہر مذہب سے کہ چینجنگ تھی بہت زیادہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دیا گیا تھا. یہ نہیں میں کہتا یہ خالی انہوں نے کیا یہ وہ، سب نے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس میں وکٹم جو بنے ہیں میری نگاہ میں وہ زیادہ تر کرسچن بردر تھے. ہاں وہ وکٹم بنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اچھا راستہ دکھایا ایک اور، کہ ان کو سائنس کا شوق ڈال دیا، سائنس کا علم دیا، تحقیق کرنے کی ان کو لگن دی. تو پھر وہ سائنس کے ذریعے دوبارہ پہنچے ہیں یہ، کیونکہ پھر انہوں نے بھائی آپ سوچتے تھے نا ہم کس کا نام دیں یا کون آئے یا کس کا نام دیں، تو پھر نام تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی دے لیتا ہے نا کہ چل یار تم نیچر بول لو. اگر تمہیں غصہ آتا ہے کسی کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ یہ مذہب والوں نے جتنا بھی یہ دوسری 1800 سے بعد سائنسدان کو تو ایسے سمجھتے تھے یہ جیسے یہ چھوت کی بیماری ہے اس کو فوراً مار دو. یہ تھا وہاں اس وقت، اور یہ بڑے بڑے ٹارچر ہوئے ہیں ہم سوچ بھی نہیں. اب میں بھی جب چھوٹا تھا وہ سنبھالی تو اس وقت بھی یہ بہت زیادہ تھا. جیسے میں ایک میوزیم میں گیا وہاں پہ زمین گھومتی تھی، اب تھوڑا تو پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا. اب میں نے آگے گھر بتا دیا، وہ سامنے مولوی آ گئے، مولوی عزیز وہ کہتا تو کیوں کہنا آپ قرآن چلے. میں پھر مینو ہی دوڑ لانی پئی. بہرحال یہ ایک چیزیں تھیں، اور یہ کیا تھی کہ یہ ماشاء اللہ یہ ہمارے قرآن میں تو نہیں ہے، یہ روایت ہم نے اپنے یہودی بھائیوں سے لی ہے. ہاں یہ ان کا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے، تو اصل میں پتہ کیا ہے مسنجروں کی پیغمبروں کی اب کیا ہے دین ابراہیم میں کوئی تکلیف ہے کہ باپ ہے ابراہیم علیہ السلام تینوں شاخوں کا، کیا وہ اچھا باپ نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو فخر نہیں ہے اس باپ پہ، اس کے باپ ہونے پہ
کہ یار یہ اس سے ہماری نسل لگی ہے، یہ تو بہت ہی اچھا ہے. کیا کیا ہم نے؟ نہیں نہیں نہیں، اپنے دھندے چمکانے کے لیے. نہیں 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 نہیں، یہ شاخ ادھر ہوگی. نہیں، یہ ڈیوڈ آ گیا ہے، یہ وہ سلیمان آ گیا ہے، یہ یوسف آ گیا ہے، یہ عیسیٰ آ گیا ہے، یہ محمد آ گیا. یہ مین کہ یہ تو کیا تھا؟ ان سے بڑھ کے آئیں. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا مینشن کرتے آئے ہیں وہ کہ ہم ان کی لڑی سے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ نبی پاک کیا کہہ کے گئے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے جب تک آپ اس کے اور اس کی اولاد کے اوپر سلامتی نہ بھیجیں. یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بدولت ہے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں. تذکرہ بہت کم ملتا ہے ان کا تاریخ میں. مجھے شروع سے ایک دل سے نا، ہمیشہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دل میں نا ایک پسند اور ایک نا تجسس تھا. لیکن ہم کلچر ایسا ہوتا ہے ہمارا بن چکا ہے کہ ہم اپنے نبی کے علاوہ کسی اور کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی شان یا اس کا کوئی سوچنا اس سے بڑا ہوگا. یہ تو ہم گناہ سمجھتے ہیں. یہ ہر جگہ پہ ہی ایسے ہے، یہودیوں میں بھی ہے، دوسری جگہ پہ بھی یہی ہے. لیکن میں سوچتا تھا، اس لیے میں چپ ہو جاتا تھا، یا میں ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریفر دیتا تھا. پڑھا بھی ان کو زیادہ، یہ نہیں ہے کہ نہیں میں نے پڑھا، بہت زیادہ پڑھا میں نے، سارا ان کی حدیثیں وغیرہ پڑھی ہیں. وہ تھا کہ مجھے ایک لگی ہوئی ہے چوٹ یہاں پہ سر پہ، ہاکی لگی ہوئی ہے، کافی زیادہ لگی ہوئی تھی. تو اس سے کچھ ہو جاتا ہے نا، پھر میڈیکل سے آپ کسی پتہ کر لیں کہیں سے کہ یہاں پہ اگر جو سٹل بجے تو کی حل ہوتا ہے یا اس کا حالت کیا ہوتا ہے، یا کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہی ہوگا نا. تو اس کے لیے سوری فار دیٹ. اٹ ول بی اے فائن ٹو کنیکٹ یو ود یو آل. So far, share this message to each other. If nobody sharing, that's only because if you all follow me or you help me, I think we can change without fight, without competition. Everybody will be happy, inshallah. Allah Hafiz.